یہ بات جھوٹ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان تیسری بڑی جماعت ہے. تیسری نہیں، کوئی بڑی جماعت ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. یہ پہلی بڑی جماعت ہے. باقی سیاسی جماعتیں میں کہہ تو نہیں سکتی، پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتی، دوپٹے اتار کے میں جا تو نہیں نہ سکتی. علامہ سعد رضوی صاحب کے بارے میں نا بہت سارے پروپیگنڈا ہوتے ہیں. کس کے اوپر نہیں ہوتے؟ بادشاہوں کے اوپر ہوتے ہیں. اچھا، کبھی دیکھے کوئی فقیر کے اوپر بولے گا کہ یار یہ تو نہاتا ہی نہیں ہے. علامہ خادم رضوی صاحب ہمیشہ جو ہے وہ عاجزی کا درس دیتے رہے ہیں. سعد رضوی صاحب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ دولت کہاں سے آ گئی، یہ گاڑیاں کہاں سے آ گئی؟ آپ کے سوال مجھے بڑے معصومانہ لگتے ہیں کہ کہاں سے آئی کا کیا مطلب ہے. دوپٹے اتار کے صرف وہاں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، ان کے پاس اگر اتنا کچھ ہے جو دین کے لیے چل رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے جو ہے وہ ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے بین الاقوامی سطح پہ، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں پر مقدمہ لڑ کے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے عاشقان رسول پہ گولیاں چلا رہے ہیں. یہ کیسا مقدمہ ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. کبھی آپ کے اوپر ٹف ٹائم آ جاتا ہے کہ ٹی ایل پی کو چھوڑ جائے گی ماریہ بلوچ؟ وہ زندگی کا آخری دن ہوگا اور کیا کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن ماریہ بلوچ، پاکستان نیشنل ٹی وی سے، پی این ٹی وی سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، ان کا چینل آ جائے گا. محترمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے؟ آپ کا الحمدللہ. آپ کا پہلا انٹرویو ماشاءاللہ بڑا زبردست گیا اور ماشاءاللہ لوگوں کی فرمائش تھی علامہ سعد رضوی صاحب کی زندگی پہ. انہوں نے کہا جی آپ نے بابا جی کی زندگی کے اوپر ایک جامع ویڈیو بنائی ہے آپ نے. تو آج سعد رضوی صاحب جو ان کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کی زندگی کے اوپر کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے، تو پروگرام شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا مجھے بتائیے گا کہ علامہ سعد حسین رضوی کو ہی کیوں سلیکٹ کیا سیاسی لیڈر کے طور پر؟ کیونکہ وہ ہمیں اچھا راستہ دکھاتے ہیں، دین کے بارے میں بتاتے ہیں، دین کے بارے میں لڑنا سکھاتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دین ہے کیا. ورنہ باقی سیاسی جماعتیں میں کہہ تو نہیں سکتی، پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتی، دوپٹے اتار کے میں جا تو نہیں نہ سکتی. بے شک بے شک. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، میری بھی کوئی بیٹی ہے. کل کو میری بیٹی دوپٹے اتار کے جائے، میرے سینے پہ کیا گزرے گا؟ ماں آپ انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہیں میرے حساب سے. میں نام نہیں لے سکتی. صحیح ہو گیا. اور میں نے کہہ دیا. صحیح ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان آنے والے الیکشنز میں کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کا بھی کچھ ایکسپیرینس بولتا ہوگا. آنے والے الیکشنز میں تحریک لبیک پاکستان کو کس لیول پہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان تیسری بڑی جماعت ہے. تیسری نہیں، کوئی بڑی جماعت ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. یہ پہلی بڑی جماعت ہے. پہلی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے. پہلی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے. تو یہ تو آنے والے الیکشنز میں آپ اگر پچھلے سابقہ الیکشنز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ناظرین کرام ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ ووٹس پہ ڈاکہ ڈال لیا جاتا ہے، اور آنے والے وقت میں سمجھتی ہیں کہ ٹی ایل پی کوئی سیٹیں نکال پائے گی قومی اسمبلی سے؟ ظاہری بات ہے نکال پائیں گے. آخر وہ لڑ رہے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، اس ملک کے لیے نا جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. واہ واہ واہ. بے شک. محمد رسول اللہ. بالکل صحیح ہو گیا ہے. تو علامہ سعد رضوی صاحب کے بارے میں نا بہت سارے پروپیگنڈا ہوتے ہیں. کس کے اوپر نہیں ہوتے؟ بادشاہوں کے اوپر ہوتے ہیں. اچھا. کبھی دیکھے کوئی فقیر کے اوپر بولے گا کہ یار یہ تو نہاتا ہی نہیں ہے. بادشاہ کو بولا جائے گا. پوائنٹ آؤٹ ہمیشہ بادشاہ کو کیا جائے گا. مطلب آپ جو لیڈر ہوگا. سعد رضوی صاحب بادشاہ ہیں؟ ظاہر بات ہے. اچھا تنقید کیا ہوتی ہے کہ علامہ صاحب کے پاس یہ فارچونر کہاں سے آئی، یہ گاڑیاں کہاں سے آئی، لینڈ کروزر؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعد رضوی صاحب جب نکلتے ہیں قافلوں میں تو ان کے آگے پیچھے ایک لائن ہوتی ہے فارچونرز کی اور ایک پروٹوکول ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ علامہ خادم رضوی صاحب ہمیشہ جو ہے وہ عاجزی کا درس دیتے رہے ہیں. سعد رضوی صاحب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ دولت کہاں سے آ گئی، یہ گاڑیاں کہاں سے آ گئی؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دو مثالیں دیتی ہوں آپ کو. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. جو اللہ کے راستے پہ چلے گا نا، اللہ پاک اسے خود بخود نوازے گا، عزتوں سے بھی اور مال و دولت سے بھی. اچھا. آپ کے سوال مجھے بڑے معصومانہ لگتے ہیں کہ کہاں سے آئی کا کیا مطلب ہے. یہ سب اللہ نے کرنا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں تم میرے راستے پہ چلو، میں تمہارے لیے سارے راستے آسان کر دوں گا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے. فارچونرز کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بہت کچھ ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بندہ دین کے لیے لڑ رہا ہے، دین کے لیے چل رہا ہے، اور جو دوپٹے اتار کے صرف وہاں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، ان کے پاس اگر اتنا کچھ ہے جو دین کے لیے چل رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس کے پاس اس سے بھی بہت کچھ ہوگا. یہ سب اللہ نے دیا اس کو. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. اچھا
یہ آج تک ان سے چھیننے کی کوشش کرتے آئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو بس پھنسا دیں, اندر کروا دیں, لیکن یہ نہیں کروا پاتے, فیل ہو جاتے ہیں. اندر رہ کے بھی تو وہ بڑے چاہتے ہیں سٹرونگ یہ؟ رہتے ہیں کیا سارے چاہتے رضوی ہیں؟ صاحب, جیلیں ظاہری بھی بات کاٹی ہے, ظاہری ہیں, بات اور ہے. جیلوں سے جب نکلے ہیں تو ہاتھ اس طرح اٹھا کے نکلے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ. اور کئی لوگوں نے تو جیلوں سے جو ہے وہ انٹرویو شائع کر دیے کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے پارٹیوں سے. اچھا, کبھی آپ کے اوپر ٹف ٹائم آ جاتا ہے کہ ٹی ایل پی کو چھوڑ جائے گی ماریہ بلوچ؟ پھر وہ زندگی کا آخری دن ہوگا, اور کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, اتنی محبت ہے ماشاءاللہ. اچھا, لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ بابا جی خادم رضوی صاحب کے حوالے سے آپ کا میں نے انٹرویو کیا تھا, جو باتیں رہ گئی تھی وہ بیان کر دیجیے گا لاسٹ میں. جو میں نے پڑھی ہوئی, سب سے پہلے میں نے ان کی شادی والی وہ ایک واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ بڑے ہی سادگی سے شادی ہوئی. سادگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو بلایا ہی نہیں, بلایا سب کو تھا, لیکن انداز اتنا سادگی والا تھا نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. اور ان کا ایک بچپن کا واقعہ جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا کہ ایک معصوم بچہ, اس کو اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا. وہ تحریک ختم نبوت کا اجلاس تھا. وہ جیسے اجلاس ختم ہوا, بعد نماز عشاء وہ سجدے میں گئے, تو سجدے میں کہنے لگ گئے مرزا کانا کافر ہے, مرزا کانا کافر ہے. سلام پھیرا, جب سب لوگوں کو دیکھا تو سب لوگ حیرانگی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے دیکھ رہے تھے. ان کو لگا میں نے کوئی بڑا ہی گناہ کر دیا ہے. بچے تھے, نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا نماز میں, اور فوراً سے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب ایک بچے کو دیکھیے اتنا کچھ پتا, وہ بچپن سے لے کے, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بچپن سے لے کے اینڈ ڈے تک ختم نبوت کے لیے لڑتے رہے, ہمارے پاکستان کے لیے لڑتے رہے, ہمارے لیے لڑتے رہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایسے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں جن کو صحیح بات تک کرنے نہیں آتی, صحیح بولنا نہیں آتا, جنہوں نے آج تک آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ آپ دوپٹہ پہنیں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے جلسوں میں آئیں دوپٹے اتار کے اور ناچ گانے ہوتے رہیں. وہ بھی تو پہلے پڑھتے ہیں یا نعبدو و یا نستعین. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, آپ نے بھی پڑھ لیا, میں بھی پڑھ لوں گی, دل کی بات ہوتی ہے. وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ہے وہ, آپ تو انڈائریکٹلی نام لے رہی ہیں, میں تو ڈائریکٹلی پھر کہوں گا, یا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے وہ ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے بین الاقوامی سطح پہ, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں پر مقدمہ لڑ کے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے عاشقان رسول پہ گولیاں چلا رہے ہیں. یہ کیسا مقدمہ ہے, سمجھ سے باہر ہے. اگر ان کے لیے کنٹینر لگائے جائیں, سڑکیں بلاک کی جائیں, تو جی یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین پہلے کہتا ہے پھر بات کرتا ہے, دین راہ پہ چلتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے. لیکن جب تحریک ختم نبوت کے لیے عاشقان رسول باہر نکلیں, کنٹینر لگائے جائیں, سڑکیں بلاک کی جائیں, تو یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کیسا فیصلہ ہے, یہ کیسا لائک ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اپنے لیے انہوں نے لگا دیا جیل بھرو تحریک, جب ہم لوگ صرف اپنے اسلام کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہم پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ جیل بھرو تحریک میں بھی تو انہوں نے صحیح سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا, بھاگ جاتے تھے. کس لیے آتے تھے, بھاگ نہیں جاتے تھے, وہ بس آتے ہی صرف لنگر روٹی کے لیے اور بس دیکھنے کے لیے کہ کون کون آیا کون کون نہیں آیا, دیٹس اٹ. بچہ کون ہے آپ مجھے بتا دیں, ایک بھی نہیں بچا, کوئی بچا ہے؟ اچھا, تو یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بچہ کوئی نہیں ہے. علامہ خادم رضوی صاحب ناظرین کرام کہتے تھے کہ یا اللہ انہوں نے چن لیا, انہوں نے کلیاں کر کے ذلیل کریں. وہی ہو رہا ہے, وہی ہو رہا ہے. مقامات ہر چیز وہی جو بابا جی کی زبان سے نکلی وہ پوری ہو گئی. بالکل وہی چیز. جب میں بابا جی کی وہ ویڈیوز دیکھتی ہوں نا, اس وقت مطلب میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ان کے پاس ایسا کیا تھا کہ اللہ پاک ان کی سن رہے ہیں. کاش کہ میں ان کو زندگی میں ایک بار مل پاتی. ایک چیز وہی ہو رہی ہے, ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں ہے. ملنے کی آپ کی بڑی خواہش تھی, آپ نے پہلے انٹرویو میں بھی کہا کاش میں ان سے مل پاتی, آج بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ کاش میں ان سے مل پاتی. بابا جی کے لیے لاسٹ میں کوئی میسج دے دیں بس, اگر آپ ان سے ملتی تو کیا حاصل کرتی, یا نہ مل کے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ نہ مل کے شاید اگر وہ ہوتے تو مطلب مجھے نہیں پتا کہ کیا میری قسمت میں ہے کیا نہیں ہے. اچھا دیکھیں, کیا پتا اگر وہ ہوتے میں کہاں ہوتی کہاں نہیں ہوتی. ان کے جانے کے بعد یہ تو ہوا ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ اصل کیا اور نقل کیا ہے. ہمیں انہوں نے سکھایا کہ ناموس رسالت پر پہرا کس طرح دینا ہے. ہمیں انہوں نے چلنا سکھایا ہے کہ دین راہ پہ کیسے چلتے ہیں, ورنہ ہمیں کیا پتا تھا. ہم تو اندھوں کی طرح چل رہے تھے, جیسے ابھی بھی کچھ لوگ چل رہے ہیں اندھوں کی طرح. بالکل جی, ہمارے ساتھ اینکر پرسن ماریہ بلوچ موجود تھی, اور اسپیشلی اب آپ کی جو ہے وہ فرمائش کے اوپر دوبارہ سے انٹرویو کرنے آئے, اور وہ سوالات جو رہ گئے تھے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں وہ بھی ان سے کیے. اور اچھا, لاسٹ میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, اگر آپ کو
TLP की वीमेन विंग्स में भेजा जाता है, तो क्या करेंगी खवातीन में रह के? खवातीन में रह के जो कर रही हूँ वही करूंगी मैं। TLP के लिए